اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کے آیت نمبر 135 سے 135 کا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پر ہوگے، اگر تم یہودی بن جاؤ تو پھر تمہاری کامیابی اور کامرانی کی واحد راہ یہ ہے کہ تم یہودی بن جاؤ۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی۔ اے نبی ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ ہے جو راست طریقہ ہے، سیدھی راہ پر چلنے کا وہی ایک طریقہ ہے، اور اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، اور وہ اللہ کا وہ بندہ تھا جس نے شرک کی ہر شکل کو رد کر دیا تھا اور ایک اپنے مالک کا بندہ بن کر رہا تھا ہر حال میں۔ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکالنے کا اور آگ کر کے اس بات کے لیے کہ اس نے کہا کہ یہ جو بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو یہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا نہیں سکتے، اور فرمایا کہ جو کچھ الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا یہودی یا عیسائی ہونے سے راہ نجات نہیں ملے گی، بلکہ مسلم بن کر ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنے سے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور کہو مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی صورت میں، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور ہم ایمان لائے ہیں ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی جو پیغامات ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے آئے تھے، ہم ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، اور تمام دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی پیغام دیا گیا تھا ان سب کو ہم مانتے ہیں، اور ان پیغمبروں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ
ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہر پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، ان کو دنیا کی بربادی سے بچانے کے لیے آیا ہے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، اور آخرت کے انجام کی طرف انجام سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب کے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اور اگر اس سے منہ پھیر لیں تو وہ کھلی بات ہے، صاف بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت کو اور چمک دمک میں بھٹک گئے ہیں، اس سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہیں، ان کے دماغ معوف ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ہم۔ اور یا پھر تمہارا کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے۔ جو کچھ تھے وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے متعلق، ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے مومن بندوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور تمام پیغمبروں کی طرف جو پیغام آیا ہے وہ ایک رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور اس کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آیا ہے، اس کے برابر کسی کو کرنے کا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے یا عیسائی ہو جاؤ، تو ان سے پوچھو کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتاؤ، ابراہیم عیسائی تھے؟ کیا موسیٰ عیسائی تھے؟ یا موسیٰ
یہودی تھے، یہ تو بتاؤ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آج جیسے یہ مسلمان امت ہے جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ کہنے کو تو اسلام کا نام الاپتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آبا پرستی کے اسی مرض میں مبتلا ہیں جس میں اس سے پہلے امتیں مبتلا ہو کر برباد ہوئی ہیں۔ اور آج یہ امت ہے کلمے کا اقرار بھی کرتی ہے، لیکن اس نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے فرقوں کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ یہ فرقوں کے پرچارک ہیں، ان کی مساجد اللہ کے نام کے بجائے اللہ کے بندوں اور ان کے لیے، جیسے آج یہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، رسول اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر جو صلاۃ یا جس کو درود کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کہ رسول ہمارے سفارشی ہو جائیں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جو اس کا مسلم بندہ بن کر رہے، جو شرک سے پاک زندگی گزار کر آئے، چاہے کتنے گناہ اس نے کیے ہوں۔ سورہ نساء میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس سے کم جو اتنے بھی گناہ ہے چاہے تو معاف کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔ اللہ تعالی ہمیں خالص ایمان کے اوپر قائم ہونے، ابراہیم اور اسماعیل کے دین کے اوپر، آخری رسول کے دین کے اوپر، خالص اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی، آپ کا اور ساری دنیا کا نگہبان اور محافظ۔